بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین، الحمدللہ ہمارے 3 روزے مکمل ہو گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے 3 تراویح بھی پڑھ لی ہیں۔ آج ہم رمضان کی چوتھی تراویح پڑھیں گے اور اسی نسبت سے ہم چوتھے پارے کی مختصر سمری بھی کریں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری مختصر سمری کی ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی چوتھے پارے کی مختصر سمری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 میں سورہ عمران اور سورہ نساء کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ عمران کا کچھ حصہ ہم پارہ نمبر 3 میں ڈسکس کر چکے ہیں اور باقی کا آج کریں گے۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور اظہار ضروری ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت ابراہیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پوری ہو جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آگے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق کے تقوی یا ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجہ ہیں کہ یہ دوسری امتوں کے برعکس ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ نمبر 2، یہ عمل بالمعروف کرتی ہے، اور نمبر 3، نہی عن المنکر کرتی ہے جو دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ کا ارشاد اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کو مذکورہ 3 باتیں، 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیں، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ سورہ عمران میں پہلا جو سبب بتایا گیا وہ یہ ہے کہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق رہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتی ہے۔
اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے دو بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان اور یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا ہے۔ ان آیات میں شکست کے اسباب و حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ و تنقید بھی ہے، فہمائش بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بدھ رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرماح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست، کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریش لشکر 2 بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کی 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رماح کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہیں چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا، اسے سنہری موقع آتا گیا اور اس نے جبل رماح میں موجود اپنے چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کو سپاہیوں کی اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر 2 طرف سے حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو رواحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان اور یقین اور عزم و وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 172۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کامیابی کا پہلا اصول صبر، یعنی دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا ہے۔ دوسرا اصول مصابرہ، یعنی دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تیسرا اصول مرابطہ، یعنی دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری اصول تقوی، یعنی ہر حال میں ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں 172 آیات ہیں۔ اسے سورۃ النساء الکبریٰ، بڑی سورہ نساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کے سورۃ الطلاق کو سورہ نساء کسریٰ، یعنی چھوٹی سورت کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ عربی میں خواتین کو نساء کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارہ میں ہے، اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں وہ کچھ یوں ہیں: یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی، لیکن عام طور پر یتیم بچوں کی میراث میں نہ صرف ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکتا ہو۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا۔ یہ نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس سے ازواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی تہذیب جو کہ پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے میں جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنے بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اس لعنتی تہذیب کے ہمنوا دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچیوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ جن کے ساتھ قرابت ہو، نسبت ہو، مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ دار ہوں یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چوتھے پارے میں بس اتنے ہی عنوانات ڈسکس ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 5واں پارہ شروع کریں گے۔ اپنا اور 2 باتیں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔